السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین اور صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان اپنی سچائی، حوصلے اور ایمان کی طاقت سے ایک عظیم آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی حکایت اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے روشنی دے، آمین۔ رات کی آخری سسکاری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ فرات کے کنارے آباد قدیم بستی نوران نگر میں صبح کی اذان فضا کے پردے کو چیر کر پھیل گئی۔ ٹھنڈی ہوا نے کھجوروں کے پتوں کو جنبش دی اور وہاں کے لوگ روزمرہ زندگی کی طرف لوٹنے لگے۔ اس بستی کی ایک چھوٹی سی کچی گلی میں بوسیدہ چھت، مٹی کے صحن اور بے بسی کی نمی لیے ایک گھر آباد تھا، مگر دلوں کی دولت اس گھر کو پسی محلات سے کم نہ بناتی۔ اس گھر میں رہنے والے 3 لوگ تھے۔ ایاس، غریب مگر سچائی کا ستون، زینب، ایاس کی ماں، جسم بیمار مگر دل فولاد، نائمہ، ایاس کی کم سن بہن، شرمیلی مگر ذہین۔ صبح جب ایاس گھر سے نکلنے لگا تو ماں نے کھانستے ہوئے دروازے پر آ کر کہا، بیٹا، اللہ تمہیں اپنے حصار میں رکھے، آج دواؤں کی بھی فکر ہے، اپنا دھیان رکھنا۔ نائمہ نے بھائی کی چادر درست کرتے ہوئے کہا، بھائی، آپ شام کو جلدی آ جانا، آپ بہت تک جاتے ہو۔ ایاس نے دونوں کے ہاتھ تھامے اور خاموشی سے مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جو ہنپت کو ہرا دیتی تھی۔ اس دن بازار کچھ عجیب ہی تھا۔ مسافروں کا قافلہ آیا ہوا تھا، اونٹوں کی گھنٹیاں، دکانداروں کی آوازیں اور عطار کے لبان کی خوشبو ہر سمت پھیلی ہوئی تھی۔ بازار کے وسط میں خوبصورت دکان کھڑی تھی، لکڑی کی شاندار نقاشی سے بنی ہوئی حارث سونار کی دکان۔ اچانک ایک زوردار چیخ نے بازار کی سانس روک دی، چوری ہو گئی، میرا سونا چوری ہو گیا۔ لوگوں نے چونک کر دیکھا، حارث سونار کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دراز کھلے ہوئے تھے اور سونے کی تھیلی غائب تھی۔ بازار ایک لمحے کو پتھر ہو گیا۔ ایاس بھی بھاگتا ہوا پہنچا۔ وہ بچپن سے حارث کو جانتا تھا اور اس کا دکھ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ حارث نے ہانپتے ہوئے کہا، ایاس، تم ابھی یہیں تھے؟ کہیں یہ جملہ ادھورا رہ گیا، مگر ایاس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، حارث، غربت میرے ہاتھوں کو داغدار نہیں کرتی، اگر چاہو تو میری تلاشی لے لو، میں تیار ہوں۔ ہجوم حیران رہ گیا، ایک غریب لڑکے کی یہ جرت اور اعتماد غیر معمولی تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ایاس کی ماں اور نائمہ دوا خریدنے بازار آئی تھی۔ شور سن کر ان کے قدم رک گئے۔ نائمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ امی، کہیں بھائی پر تو الزام؟ زینب نے آنکھیں بھگو کر آسمان کی طرف دیکھا، یا رب، میرے بچے کی عزت بچانا۔ وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی ایاس کے قریب پہنچ گئی، مگر ایاس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف سکون اور سچائی کی روشنی۔ حارث نے دکان کے تمام شاگردوں کو جمع کر لیا۔ لوگوں نے 1000 مشورے دیے، جسم کی تلاشی لو، کپڑے الٹ پلٹ کرو، انہیں الگ الگ کرو۔ ایاس کچھ دیر خاموش رہا، پھر آگے بڑھ کر بولا، حارث، چور کو تلاش کرنا بوجھل نہیں، اگر دل کا کھوٹ پہچان لیا جائے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایاس نے کہا، ہلکا سا کوئلہ سرخ کرو اور ہر شخص کے ہاتھ کے قریب اس کی حرارت لے جاؤ۔ سچا شخص نہیں گھبرائے گا، مگر جس کے دل میں گناہ ہے اس کا ہاتھ ضرور کانپے گا۔ ماں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میرے بچے کو سرخرو کرنا۔ کوئلہ سرخ ہوا۔ ایاس نے سب کے سامنے سب سے پہلے اپنا ہاتھ کوئلے کے قریب رکھا، نہ لرزش نہ گھبراہٹ۔ ایک ایک کر کے سارے لڑکوں کے ہاتھوں کے نزدیک حرارت لائی گئی، کوئی نہ کانپا۔ پھر باری آئی ایک نوجوان شاگرد سامر کی۔ جیسے ہی حرارت قریب آئی،
اس نے ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔ چہرہ زرد ہو گیا، سانس بے ترتیب۔ آنکھوں میں خوف نائمہ نے سرگوشی کی۔ امی، یہی ہے، ایاس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سچ کو آگ میں ہی جلایا کرتی، آگ صرف چور کے دل کو بے نقاب کرتی ہے۔ سامر کے ہونٹ کپ کپائے اور وہ روتا ہوا بول اٹھا۔ میں نے چوری کی، میں نے سونا لالچ میں چھپا لیا، میں ڈر گیا تھا۔ حارث نے اس کے کپڑوں سے وہی سونے کی تھیلی نکال لی۔ حارث آگے بڑھا اور ایاز کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ایاز، میں نے تم پر شک کر کے تمہاری بے حرمتی کی اور تم نے میری امانت بھی لوٹا دی اور میرا ضمیر بھی جگا دیا۔ ماں نے آہستہ کہا، بیٹا، سچائی کبھی تنہا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے۔ نائمہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آپ نے نہ صرف اپنی بلکہ ہماری بھی عزت بچا دی۔ اس دن کے بعد بازار میں ایاز کی سچائی کی مثالیں دی جانے لگیں۔ حارث نے اسے دکان میں باعزت مقام دیا۔ ماں کے علاج کی راہ ہموار ہو گئی۔ نائمہ نے تعلیم شروع کی اور نوران نگر کی گلیوں میں ایک جملہ مشہور ہوا، سچی نیت رکھنے والوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اور گناہگار دل خود ہی لرز جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔